جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کا آج کا پروگرام فتنہ عبدالغفار جمبہ کی جڑ کی نشاندہی کے بارے میں ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے اس پروگرام سے قبل 3 پروگرامز بعنوان عبدالغفار جمبہ کے عجیب و غریب دعاوی اس کی اپنی تحریرات کی روشنی میں پیش کیے ہیں، اور ان 3 پروگرامز میں خاکسار نے اس کی اپنی تحریرات کی روشنی میں یہ ثبوت فراہم کیا ہے کہ وہ اپنے تمام دعاوی میں کھلے طور پر جھوٹا ہے۔ انتہائی دکھ اور صدمہ کی بات ہے کہ وہ اپنے ایسے جھوٹے اقوال و افعال سے نہ صرف یہ کہ عالمگیر جماعت احمدیہ مسلمہ کے وقار کے خلاف کام کر رہا ہے، بلکہ لوگوں میں گمراہی کی باتیں بھی پھیلا رہا ہے۔ خاکسار اپنے اس پروگرام کے ذریعہ اس کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ اپنے اس فعل شنیع پر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ اور استغفار کرے۔ سامعین و ناظرین کرام، اگر آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی فرد یا خاندان عبدالغفار جمبہ کے جھوٹے دعاوی سے متاثر ہو رہا ہے تو آپ محض انسانی ہمدردی کے تحت ایسے لوگوں کی رہنمائی کرنے کی کوشش کریں، اور اس پس منظر میں خاکسار درخواست کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کو خاکسار کے یہ پروگرامز بھجوائیں جو خاکسار نے پیش کیے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، اس پروگرام کے لیے مخصوص وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے فتنہ عبدالغفار جمبہ کی جڑ کی نشاندہی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس فتنہ کو سمجھنے کے لیے خاکسار ایک فارمولہ پیش کر رہا ہے۔ اس فتنہ کو سمجھنے کے لیے سب سے بنیادی کتاب سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب الوصیت ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ کتاب دسمبر 1905 میں لکھی۔ آپ علیہ السلام نے اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کے الہامات کی روشنی میں احباب جماعت کو اپنی وفات کی خبر دی، اور اس کتاب کے ذریعہ جماعت میں نظام الوصیت کی بنیاد رکھی جانے کی بات کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اپنے بعد خلافت کے قیام کی پیشگوئی درج فرمائی۔ جماعت احمدیہ مسلمہ کو اپنی وفات کے صدمہ کو برداشت کرنے کی تلقین کرتے ہوئے جماعت میں خلافت کے قیام کی خوشخبری دی۔ آپ علیہ السلام نے جماعت کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدیم سے یہ سنت ہے کہ وہ 2 قدرتیں دکھلاتا ہے۔ پہلی قدرت نبی کا وجود ہوتا ہے، اور نبی کی وفات کے بعد قدرت ثانیہ کا ظہور ہوتا ہے، جیسا کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک کہ میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ پس سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب الوصیت کی اس مذکورہ عبارت کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ جماعت احمدیہ میں خلافت احمدیہ کا سلسلہ ایک دائمی سلسلہ ہے، یعنی خلافت احمدیہ قیامت تک کے لیے ہے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ خلافت کا سلسلہ قائم ہوگا، اور پھر وہ خلافت قیامت تک جاری رہے گی۔ مشکات میں ایک حدیث ہے جو امت میں بہت مشہور ہے، یہ کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں نبوت رہے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اس کے بعد منہاج نبوت پر خلافت قائم ہوگی،
اور وہ رہے گی کہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ پھر اس کے بعد بادشاہت شروع ہوگی، اور وہ بھی رہے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اور پھر اس کے بعد منہاج نبوت پر خلافت قائم ہو جائے گی۔ اور مشکات میں ہی مزید تشریح اس طرح ہے کہ منہاج نبوت پر خلافت سے مراد عیسیٰ مسیح اور مہدی موعود کے ذریعہ قائم ہونے والی خلافت ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی زندگی میں نظام الوصیت کا اجرا فرما دیا، اور آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد منہاج نبوت پر خلافت قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی اس فعلی شہادت سے معلوم ہو رہا ہے کہ خلافت احمدیہ اور نظام الوصیت سے چمٹی رہنے والی جماعت ہی صراط مستقیم پر ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد جماعت احمدیہ نے متفقہ طور پر حضرت حافظ الحاج حکیم الامت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر خلافت احمدیہ کی بیعت کی توفیق پائی، اور جب حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے تو چند ایک افراد جن کے دلوں میں خلیفہ بننے کی خواہش تھی، انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ اور جب حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد جماعت احمدیہ کی بھاری اکثریت نے حضرت صاحب زادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو یہ معدود چند لوگ قادیان چھوڑ کر لاہور چلے گئے، اور پھر ان لوگوں نے جماعت احمدیہ کے معروف عقائد میں بعض تبدیلیاں کرنی شروع کر دی۔ اب ان لوگوں نے اپنے مقاصد میں کامیابی کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدید مخالفت کا آغاز کر دیا، اور اس مقصد کے لیے وہ اپنی دشمنی میں اس حد تک بڑھے کہ انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کشی کی مہم کا آغاز کر دیا۔ اور جب حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1944 میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے المصلح الموعود ہونے کا اعلان کیا، تو ان مخالف لوگوں نے جماعت کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ پراپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ المصلح الموعود کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حضرت مرزا غلام احمد امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی جسمانی اولاد ہو، کیونکہ اگر حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسیح ہیں اور المصلح الموعود بھی ہیں، تو وہ لوگ جھوٹے اور مجرم ثابت ہوتے ہیں۔ اور پھر ان فتنہ پرواز لوگوں کے غلط پراپیگنڈا سے متاثر ہو کر کسی وقت بعد میں انہی لوگوں میں سے کسی ایک دو نے یکے بعد دیگرے المصلح الموعود کا دعویٰ بھی کیا، اور وہ لوگ کسی نہ کسی دماغی عارضہ میں مبتلا تھے، اور پھر وہ اپنی ناکامی کی موت مر گئے۔ آج ان فتنہ پرواز لوگوں کی اولادوں اور جھوٹے طور پر المصلح موعود کا دعویٰ کرنے والوں کی اولادوں کے نام و نشان بھی مٹ چکے ہیں۔ اور خاکسار بطور خاص بیان کرتا ہے کہ جب 14ویں صدی ہجری کے بعد 15ویں صدی ہجری کا آغاز ہوا چاہتا تھا، تو ان محدود چند لوگوں میں سے جن کو لاہوری گروپ کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک دفعہ پھر جماعت میں فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب 15ویں صدی کے مجدد کے ظہور کا وقت ہے، حالانکہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش گوئی فرما چکے ہیں کہ امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ خلافت قائم ہو جائے گی۔ اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی کتاب الوصیت میں یہی تحریر فرمایا ہے کہ خلافت احمدیہ کا سلسلہ دائمی ہوگا۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق امت محمدیہ میں 13ویں صدی ہجری کے آخر تک مجددین کا سلسلہ جاری رہا۔ تحقیق سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ مختلف زمانوں میں مختلف ممالک میں مختلف
علاقوں میں ایک وقت میں ایک سے زائد مجددین بھی تجدید دین کا کام کرتے رہے ہیں، اور اب جب کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے اور قرآن مجید اور حدیث کی پیش گوئی اور وعدہ کے موافق خلافت کا سلسلہ قائم ہو چکا ہے، اور پہلے کی طرح مجددین کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اب دنیا بھی ایک گلوبل ولیج کا روپ دھار چکی ہے، اور تجدید دین اور اشاعت دین کا کام خلفائے سلسلہ عالیہ احمدیہ کے ذریعہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ عبدالغفار جمبا کے جملہ دعاوی مجدد ہونے اور معمور من اللہ ہونے کے جھوٹے ہیں، اور یہ فتنہ پرواز پرانے لاہوری گروپ کے زیر اثر شرارت کی ایک نئی راہ ہے جو کسی ذہنی، اخلاقی اور روحانی بیماری کا نتیجہ ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، عبدالغفار جمبا کا یہ دعویٰ کہ وہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئی پسرے موعود میں مذکورہ ذکی غلام کا مصداق ہے، صریحاً باطل ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پسرے موعود کے بارے میں الہامی پیش گوئی کے جس حصہ عبارت میں ذکی غلام کا ذکر ہے، اس سے مراد بشیر اول ہیں، جو اپنی عمر کے 16ویں مہینے میں ہی وفات پا گئے تھے۔ ان کی وفات میں اللہ تعالیٰ کی چند حکمتیں نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا ماحول پیدا کرنا چاہتا تھا کہ وہ لوگ جو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے عقیدت و ارادت میں کمزور ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں، اور ان صدمات اور دکھ کی گھڑیوں میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھ سچی عقیدت رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ اور استغفار کرنے اور دعائیں کرنے کا موقع مل جائے، اور ان کے اندر انتہائی درجہ کی استقامت پیدا ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس ماحول میں آپ علیہ السلام سے ایک جماعت، ایک عظیم الشان الہی جماعت کی بنیاد رکھوانے جا رہا تھا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار اس مضمون کو اس کے مقررہ وقت سے زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پسرے موعود یعنی مسلم موعود کی پیدائش کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں 9 سال کا عرصہ مقرر کر دیا تھا۔ جب بشیر اول وفات پا گئے، لوگوں نے ہنسی مذاق کیا تو آپ علیہ السلام نے بدریہ اشتہارات اس بات کو مشتہر کیا کہ یہ نہیں کہا گیا تھا کہ 9 سال کے عرصہ میں جو بھی ہر بچہ پیدا ہوگا وہ پسرے موعود یا مسلم موعود ہوگا۔ اور پھر آپ نے تحریر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب دوسرا بشیر دیا جائے گا جس کا ایک نام فضل اور ایک نام محمود بھی ہے، اور آپ علیہ السلام نے اس پیشگوئی کی وضاحت کے لیے سبز رنگ کا اشتہار شائع کیا، اور اس چھوٹی سی کتاب کو نام ہی پھر بعد میں سبز اشتہار کا دے دیا گیا۔ افسوس ہے کہ عبدالغفار جمبا کو یہ کتاب نظر نہیں آ رہی۔ آپ علیہ السلام سبز اشتہار میں تحریر فرماتے ہیں، وہ یعنی پسرے موعود اگرچہ اب تک جو 1 دسمبر 1888 ہے پیدا نہیں ہوا، مگر خدا تعالی وعدہ کے موافق اپنی میعاد کے اندر ضرور پیدا ہوگا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اس کے لیے میعاد سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 9 سال مقرر کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ پسرے موعود اگرچہ اب تک جو 1 دسمبر 1888 ہے پیدا نہیں ہوا، مگر خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق اپنی میعاد کے اندر ضرور پیدا ہوگا۔ زمین آسمان ٹل سکتے ہیں پر اس کے وعدوں کا ٹلنا ممکن نہیں۔ اور پھر آپ نے 12 جنوری 1889 کو بدریہ اشتہار اطلاع دی کہ وہ لڑکا پیدا ہو گیا ہے، اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اپنی کئی کتب مثلا سراج منیر، تریاق القلوب اور حقیقت الوحی میں اپنے بیٹے محمود کو پسرے موعود قرار دیا۔ آپ علیہ السلام اپنی کتاب حقیقت الوحی کے صفحہ
361 پر لکھتے ہیں کہ اب وہ بیٹا 17ویں سال میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عالمگیر جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ کے مقام پر فائز فرمایا اور آپ کی خلافت کا زمانہ 52 سال پر محیط ہے۔ آپ نے 1944 میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلم معود ہونے کا اعلان کیا۔ پیشگوئی میں بیان فرمودہ 52 علامات پسرے معود کی آپ کی ذات اقدس بزرگ و برتر میں مکمل طور پر پوری ہو رہی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔